تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ نصیب فرمایا، اور اس مہینے میں یہ برکت والی رات ہمیں نصیب فرمائی۔ اللہ کا بہت ہی بڑا شکر احسان ہے کہ ہمیں پھر سے یہ مبارک اور برکت والی رات ہمیں نصیب فرمائے۔ لیکن اسی رات کے بارے میں آج طرح طرح کی افواہیں اڑا رہے ہیں۔ کچھ ناجائز قسم کے لوگ بتاتے ہیں کہ اس رات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، حدیث پاک میں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ حلوہ جو پکاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، پوری رات مسجدوں کو بھرے رہتے ہیں، کہیں سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ قبرستان جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہیں سے کوئی روایت اس کو نہیں ملتی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، حرام خور کو کیا معلوم کہ حلال کیا ہوتا ہے؟ انہیں تو نجاست کھانے کی لت پڑی ہے، نجاست چاٹنے کی لت پڑی ہے، تو انہیں کیا معلوم کہ ہم یہ شب برات کا حلوہ کیا ہوتا ہے، غوث پاک کا کھچڑا کیا ہوتا ہے۔ کم سے کم اپنے گریبان میں کبھی ایک مرتبہ جھانک کر دیکھ لیتے ہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، اور میں جو بول رہا ہوں وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ اپنے گرو گھنٹال، اپنے بزرگ کے فتویٰ ان کو نظر نہیں آیا، اپنے بزرگ کی فتویٰ نظر نہیں آیا کہ جو کہ نجاست کھانے کو، چاٹ لینے کو جائز قرار دیا۔ اور یہاں ہم راتوں میں، جبکہ نبی کی حدیث ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے راتوں میں عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس پر آہ و فقہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک نہیں کئی حدیث پاک ہے اس تعلق سے۔ میں مختصر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات، یہ رات عظمت والی رات ہے، ایک چیز جان لیجیے، واقعی عظمت والی رات ہے۔ اس رات کا مقام اللہ نے بخشا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، امام بخاری نے بیان فرمایا ہے۔ حدیث ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت لم یکن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنہ کان یصوم شعبان کلہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے، آپ شعبان کا سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ ہر مطلب یہ کہ پورے مہینہ روزہ رکھتے تھے، اس سے زیادہ کسی مہینے میں آپ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ جب اس کی فضیلت نہ ہوتی تو کیا آقا علیہ السلام روزہ رکھتے؟ نہیں نہ رکھتے، بولیے رکھتے؟ نہیں رکھتے۔ تو جب آقا علیہ السلام روزہ رکھ رہے ہیں، خود عمل کر رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل کیا ہوا؟ ہمارے لیے نمونہ عمل تو ہے ہی، ہمارا آئیڈیل ہے، جیسا میرے آقا نے کیا ہم ایسا کرتے ہیں۔ لیکن آپ پورے مہینہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، چلے نہیں رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھیے، کم سے کم 2 روزہ تو رکھ سکتے ہیں۔ کیوں 2 روزہ کیوں رکھیں گے؟ یہ بھی کوئی مطلب یہ نہیں کہ ایسا نہیں کہ آپ اگر نہیں رکھیں گے تو آپ حرام کام کر رہے ہیں، نہیں، نفل ہے، رکھیں گے تو بڑا ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلتیں بہت آئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مہینے میں نام عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کہاں؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو ہم اس حالت میں رہیں کہ روزہ کی حالت میں رہیں گے، اور ہمارا اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہو تو ہم روزہ کی حالت میں ہی ہو۔ بول دیجیے سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ پورے حدیث ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ عن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم أرك يصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك الشهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو الشهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ میں نے عرض کرتے ہیں کہ میں نے اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے کوئی اگر مطلب یہ ہے کہ کوئی امام صاحب یا آپ کے مولانا صاحب
اگر کچھ زیادہ اعمال کرنے لگے تو پوچھتے ہیں نا کہ بھائی کیا وجہ ہے، آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، ہمیں بتائیے۔ اچھا کام کوئی کرتا دیکھتا ہے تو اس کے عمل کی خواہش اجاگر ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ کروں۔ اچھے کام کی طرف لوگ رغبت کرتے بھی ہیں، پوچھتے بھی، ایمان والوں کا یہ شیوا بھی ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں آپ بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ لوگ غافل رہتے ہیں، یغفل الناس عنہ، یعنی اس سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ کس سے؟ اس مہینے سے، یعنی شعبان کے مہینہ۔ رجب اور رمضان کے بیچ میں کون ہے؟ شعبان ہی تو ہے۔ اب کہیں گے شعبان کا ذکر نہیں ہے تو اندھوں کو کیا ہے، نظر کو کیا دیکھے؟ ہاں ارے بھائی کہہ دیا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں جو مہینہ ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس مہینے سے لوگ غافل رہتے ہیں، اس کا نام نہیں لیا، تو کیا مطلب؟ شعبانی کا تو مہینہ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں جو بیٹھے ہیں وہ بہت نیک آدمی ہے، نام نہیں لیا، سیدھے کہہ دیا بہت اچھا آدمی ہے، تو کیا مطلب؟ بات ثابت ہو گئی کہ ان کے بیچ میں مکھیا جی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں تو یہ بہت اچھے آدمی ہے۔ تو خیر آقا نے فرمایا 2 مہینوں کے بیچ میں ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے پسند ہے کہ میرا عمل حالت روزہ میں بارگاہ عزتی میں پیش کیا جائے۔ جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ آقا نے آخر میں کیا فرمایا؟ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اٹھایا جائے، وَأَنَا صَائِمٌ، اس حال میں کہ میں روزہ رہوں۔ تو بھلا بتائیے، نام اعمال اٹھایا جاتا ہے تو ہم اس اعمال اٹھانے کے دن میں، رات میں ہم عبادت بھی کریں گے، رات میں سحری کھائیں گے، روزہ بھی رکھیں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے یہ پسند ہے، تو جو حضور کو پسند ہو ہم وہ کم نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے، اور یہ ثابت بھی ہے۔ اب دیکھیے، یہ ایک ایسی حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ بھی ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث پاک ہے، اس کو آپ سماعت کریں گے۔ اس کے بعد پھر ایک حدیث شریف میں جو آج فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں، تبرکات پیش کرتے ہیں، شیرنی وغیرہ بناتے ہیں، میٹھی چیز پکاتے ہیں، اس کے تعلق سے پھر قبر پر جو زیارت کرنے آتے ہیں، یہ بات بتا کر کے پھر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ بس مختصر میں، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، یہ پورے صاف ہے، لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلتها وصوموا نہارها فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول الآمن مستغفر ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فعافيه ألا كذا ألا كذا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو، اس حدیث پاک میں تو پورے صاف صاف لیلۃ النصف من شعبان ہے نا، پورا ٹکڑا ہے نا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں تاریخ کو، نصف مانے آدھا، تو مہینے کے آدھا کون ہوتا ہے؟ 15۔ ایک مہینے کا آدھا بولیے، آپ لوگ بولیے، کیا ہوتا ہے؟ 15۔ تو لیلۃ النصف مطلب کیا؟ مہینے کے 15ویں رات کو، مہینے کے 15ویں رات جب تم پالو آئے تو کیا فقومو، تو قیام کرو۔ قیام کرنا کیا مراد؟ کھڑا رہو۔ تو مسجد میں کھڑا کوئی رہے گا؟ قیام سے مراد فقومو، تو قیام کرو، یعنی مسجدوں میں عبادت کرو، قیام کرو پوری رات مسجد میں۔ آج وہاں کہتے ہیں یہی 24 نمبر ہے، مسجد کو نہ بھرو، جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا کہتے ہیں؟ بھیڑ بھاڑ کرنا جائز نہیں ہے، یہ سب بدعت ہے، معاذ اللہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتویٰ لگائے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتویٰ لگائے، اس حدیث کو منع کرے،
اس حدیث پر پہلے فتویٰ لگائیں وہ کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، جبکہ پورے ظاہر و باہر ہے کہ رات میں قیام کرو. کہا فقوموا لیلتھا، تو اس رات کو قیام، وصوموا نہارھا، اور دن کا روزہ رکھو. سومو، روزہ رکھو، نہارھا، اس دن میں. اب بھلا بتائیے، اس دن کو روزہ رکھو، رات میں قیام کرو. تو آج کی رات قیام کریں گے، دن میں ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ الرحمن. تو اب بھلا بتائیے، یہ جو اعتراض کرتا ہے، یہ جو غلط بکتا ہے نا، بولیے نا، غلط بکتا ہے نا، جو کہتا ہے 15 تاریخ 15 شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اس رات کی کوئی نہیں ہے وجہ، وہ غلط کہتا ہے نا. سب لوگ ہاں غلط کہتا ہے، یہ لفظ بولیے. ہاں غلط کہتا ہے، وہ غلط خود ہے، اس لیے غلط کہتا ہے. تو جو غلط خود ہو اس کو غلط بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے، غلط بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. کہا کہ دن کا روزہ رکھو، دن میں روزہ رکھو، رات میں قیام کرو. بے شک اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنی شان کے مطابق غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. آج کے جیسے ہی سورج غروب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق، جیسے اس کی شان ہے، تجلی فرماتا ہے. اس پر لوگ کیا کہیں پتہ ہے؟ یہ دیکھو بریلوی لوگ پتہ ہے کہتا ہے خدا دنیا کے آسمان پر آتا ہے اور کہتے ہیں مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ کے لیے مکان جو ثابت کرے گا کافر ہو جائے گا. اللہ جہت سے پاک ہے. اللہ کیا ہے؟ مکان سے، بولیے پاک ہے. کیا ہے؟ اللہ مکان سے پاک ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگہ ثابت کرنا کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. کفر کا مطلب ہے کہ اگر ہم کہہ دیں گے کہ اللہ اوپر ہے تو ایک جگہ کر دیا نا، جگہ کر دیے نا، ایمان سے خارج ہو جائیں گے. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ کے لیے جگہ کہیں نہیں، اللہ کے لیے جگہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ جو ہے یہ حدیث شریف ہے کہ آسمان دنیا پر تبارک و تعالیٰ تجلی فرماتا ہے، تو یہاں پر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تجلی الہی فرماتا ہے. اللہ یہ نہیں کہتے ہیں، ہمارا ایمان یہ نہیں کہ اللہ ہی آتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ارے اللہ تو یہاں بھی ہے، وہاں بھی، ہر جگہ ہے. کہاں ہے؟ ہر جگہ. کوئی اس کا نہیں بتا سکتا. ہر شخص کی دل میں ہر جگہ ہے. اللہ کے لیے کوئی اگر جگہ ثابت کرے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. جی بولا کرے، کبھی کبھی بولیں گے تو باتیں آپ کو بھی سمجھ میں یاد رہے گا. ہاں وہ لوگ بہت ابھی سوشل میڈیا پر بہت چھیڑخانی کر رہے ہیں، اور اس میں کیا ہم لوگ بہت بھٹک رہے ہیں، کیونکہ آپ پہچان نہیں پاتے کہ کون مولوی ہے. وہ بھی حدیث شریف پڑھ کے سنا دیتا ہے اور آپ لوگ بھٹک جاتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں الٹا سے غلطی سمجھ. کئی سوالات میرے پاس اس طرح کے آئے کہ یہ کیا بول رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے. کوئی کہتا رہے یار یہ 15 تاریخ تو کچھ ہے نہیں، یہ شیعہ کا بنایا ہوا ہے. بتائیے، مطلب کئی طرح کی کیسی خبریں آئی. تو میں نے سوچا کہ اس تعلق سے آپ کو بتاؤں، اور آپ بھی جب سنیں تو دوسروں کو بتائیں کہ واقعی یہ جو کہتے ہیں کٹھم اللہ مولوی نہیں، پتہ نہیں کون ہے، کچھ نہیں ہے وہ. یہ سب غلط کہتے ہیں، لوگوں کو بھٹکاتے ہیں اور ذہن میں خرافات باتیں ڈالتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بندوں کی طرف اپنی شان کے مطابق تجلی فرما کر کے مخاطب ہوتا ہے. اور اللہ کہتا ہے، کسی نے شاعر نے کہا ہے ہم تو مائل بکرہ میں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلانے کسے رہ رہے منزل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کیا میرے بارگاہ کی طرف، لیکن ہم خود بیٹھ کے ہوئے، راستہ میں نظر نہیں آتا. اے بھیا 5 منٹ کے بیٹھو، مسجد ہے. تو کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے مانگنے والا جو اس میں عطا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے، وہ کہتا ہے طلوع کب سے؟ مغرب کے وقت سے لے کر کے طلوع فجر تک ندا آتی رہتی ہے. کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اسے بخشش کر دوں؟ کیا کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اسے رزق عطا کر دوں؟ کیا کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی مجھ سے اولاد طلب کرنے والا نہیں کہ میں اسے اولاد عطا کر دوں؟ کیا کوئی اس طرح نہیں ہے؟ اللہ قضا کا مطلب اس طرح اس طرح، مطلب ایک ہے بہت الفاظ. آپ جو چاہے رب کے حضور مانگے، عرض کریں. یہ رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے.
نزول اجلال فرماتا ہے نا، اور اللہ خود کہتا ہے مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے سب پورا کیا جائے گا انشاءاللہ، اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج کی رات اب جو ایسے اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا قبول ایسے نہیں قبول، سب مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے اس کا ثمرہ دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے، قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، جو آپ کی خواہش ہو دعا کرے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب جو کہتا ہے نہیں اس رات میں بھیڑ مسجد میں نہ لگاؤ، مسجد میں نہ جاؤ، اکٹھا نہ ہو، نماز پڑھو جب چاہے تب پڑھو لیکن خاص نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا ہے، تو ان کے لیے صحیح کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کا ٹھکانہ بھی کچھ نہیں، پتہ نہیں کہاں ہے۔ سب کو معلوم ہے کہاں ہے، جہنم ہے، کہاں ہے یہ تو معلوم ہے۔ کچھ نہیں ہوتا ہے مطلب یہ کہ اعمال میں کچھ نہیں ہوتا ہے، اضافہ نہیں ہوتا ہے، اچھی نیکیاں نہیں ملتی ہے، جب ان کا ایمان ہے تو نہیں ملتی ہے، لیکن ایک چیز تو ملے گی، وہ ہے جہنم۔ عقیدہ کہاں ایسے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اب دیکھیے کہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت نہ کرو، کیا فائدہ قبر پر جانے سے؟ کیا نبی نے گیا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی؟ تو اب ایسے کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے اگر حدیث پاک میں آیا بھی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ گئے ہیں قبر کی زیارت کے لیے 15ویں شعبان کو اس رات میں، تو تم بھی ایک ہی مرتبہ جاؤ، مستحب زیارت کرنا قبروں کی۔ تو بھلا بتائیے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جانا، زیارت کرنا، کیا یہ جائز کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خود منع کرتے کہ نہ جاؤ، الحدیث میں ہے منع کیے تھے، تو نبی نے خود کہا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت کے لیے منع کیا تھا، لیکن اب تم زیارت کرو، آخرت کی یاد دلاتی ہے قبر کو دیکھ کر کہ تم آخرت کی یاد کرو گے، فکر آخرت تمہارے دلوں میں آئے گی کہ ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، وہاں جاؤ گے تمہیں رونا سا آئے گا، رو، دعا کرو، مغفرت طلب کرو، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کرو۔ تو میرے آقا نے منع کیا تھا لیکن اب نہ کرنے سے منع کر دیا، مطلب کرو زیارت کرو، قبر پر جاؤ۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ قبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ گئے تو ہم بار بار کیوں جاتے ہیں؟ کہ بار بار جاتے تو بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ تم نہ جانا، میں ایک مرتبہ جا رہا ہوں۔ جب نبی نے منع نہیں کیا تو جائز ہونے کے لیے استحبابی کا مطلب کیا ہوتا ہے، مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرے تو اچھا ہے، اچھا کام ہے، کر سکتے ہیں، اس میں کیا مطلب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہ عقل کے پیدل ہے، انہیں شعور نہیں ہے، عقل بھی نہیں لگاتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، عقل بھی نہیں لگاتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اے بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھ جاؤ، بس 5 منٹ اور بیٹھ جاؤ، عقل سے بھی سوچے کہ ہم کیا کریں۔ تو ناجائز کام کو جائز، جائز کام کو ناجائز، یہ حرام و حلال میں تمیز کر ہی نہیں پاتے۔ تو بھلا بتائیے، اسی لیے میں کہا کہ حرام خوروں کو کیا معلوم کہ حلال کیا ہوتا ہے؟ جائز ہے زیارت کرنا، کیا ہے؟ قبروں کے زیارت کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، سب لوگ بولیے جائز ہے۔ ہاں ہم جائیں گے زیارت کرنے کے لیے، انشاءاللہ جائیں گے، اپنے لیے بھی دعا کریں گے، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں گے۔ ایک آخری بات رہ گئی ہے، ہم رات میں عبادت کرتے ہیں، قبر پر جاتے ہیں، اسی رات کو حلوہ بھی بناتے ہیں، میٹھی چیز بناتے ہیں اور شیرنی فاتحہ کراتے ہیں۔ اب آپ سے اس پر بھی اعتراض کرتا ہے، وہی لوگ کہہ دیں گے کہ بھائی حلوہ بنانا، میٹھی چیز بنانا، یہ بنانا وہ بنانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہیں حدیث میں نہیں ملتی اس کی، بلکہ معاذ اللہ اس کو حضرت امام بخاری نے، جو بخاری کی حدیث کی سب سے افضل کتاب ہے، اس کتاب میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن اگر اس کو سمجھ میں نہ آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ پورا لفظ آیا ہے، میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، پورے لفظ آیا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ ان تمام چیزوں کو شرک و بدعت کہتے ہیں کہ یہ سب بناوٹی ہے، یہ سب ایسی تماشا کرتے ہیں۔ ایسا کرنا، آپ کو جب فاتح دلانا ہو فاتح کرو، خود کھا لو، مردوں کا ساتھ پہنچانا ہو تو جب بھی چاہے تب کرو، یہ 15 شعبان کو یہ خاص کرنا یہ جائز نہیں ہے۔
معاذ اللہ رب العالمین. کیا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے. فاتحہ کرانا بھی جائز ہے, خود کھانا بھی جائز ہے, اب تقسیم بھی کرنا جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. تو ہم حلوہ بنائیں گے, خود کھائیں گے اور کھلائیں گے بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حدیث پاک میں, ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلوہ اور شہد کو پسند کرتے تھے. سبحان اللہ کہہ دیجئے. میرے آقا کو کیا پسند تھا؟ حلوہ اور شہد. یہ مہینہ کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس کا؟ میرے آقا کا مہینہ ہے. آقا خود فرماتے ہیں شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. شعبان یعنی شعبان المعظم میرا مہینہ ہے, اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو شعبان میرا مہینہ ہے. کیا فرمایا؟ میرا مہینہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلوہ کھاتے تھے, پسند کرتے تھے. میٹھی چیز ایسے بھی بزرگائیں دن کا طریقہ ہے, وہ کھاتے ہی ہیں. تو کھاؤ, کھلاؤ اور بناؤ, تقسیم بھی کرو. کیا ہے؟ جائز ہے. اب نبی کا طریقہ, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلوہ پسند بھی کرتے تھے, تو اپنی پسندیدہ چیز کو پسندیدہ والے مہینے میں کیوں نہ بنائے, کیوں نہ کھائے. تو اسی لیے اسی نہج پر علماء کرام نے, ذوی احترام نے یہ اس چیز کو رائج قرار دیا کہ حضور کا مہینہ ہے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میٹھی چیز کو پسند فرماتے تھے, حلوہ پسند فرماتے تھے, شہد پسند کرتے تھے. لہٰذا ہم بھی شعبان کے مہینے میں حلوہ کھائیں گے, کھلائیں گے, تقسیم کریں گے, فاتحہ کریں گے, فاتحہ پڑھیں گے, کریں گے, کروائیں گے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. تو اب کیا ہوگا؟ حلوہ کھانا جائز کہ ناجائز؟ جائز ہے نا. اگر کوئی کہے ناجائز تو کیا کہیں گے؟ وہ خود ناجائز ہے. کیا کہیں گے؟ وہ خود ناجائز ہے. جی, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. یہ ختم ہونے کے بعد کہاں جا رہے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.